دیوبند حضرات کی پانچویں بدعت جو کہ اہل سنت و جماعت پر ہر بات پر فتوی بدعت عائد کرتے ہیں، اور وہ بھی بدعت سیئہ کا اپنی خود ساختہ تعریف بدعت کی کہ ہر وہ کام جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہیں کیا، آپ کے دور میں نہیں تھا، صحابہ اور تابعین کے دور میں نہیں تھا، تو وہ کام بدعت ہے۔ تو قرون ثلاثہ کی قید لگا کر کہ جو اس دور کے اندر یہ کام نہیں ہوا اس کے بعد کی ایجاد ہے، چاہے وہ جس طرح کا کام بھی ہو، وہ بدعت سیئہ کے اندر آتا ہے۔ اور اسی طرح جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ قبر پر اذان دینا، تو کہتے ہیں جناب قبر پر اذان دینا یہ بدعت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے دور میں قبر پر اذان نہیں دی جاتی تھی، صحابہ کے دور میں، فلاں فلاں کے دور میں۔ تو اب انہی کا ایک فتویٰ اسی اذان کے متعلق ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، دیکھیے کہ اس میں یہ کیا گل کھلاتے ہیں۔ سوال ہوا طاعون زدہ شہر کے گرد یاسین شریف پڑھنا جب لفظ مبین آئے تو اس وقت کھڑے ہو کر اذان دینا کیسا ہے، جبکہ ایک عالم نے اسے بدعت سیئہ قرار دیا ہے۔ یہ ہے وہ فتویٰ جو دارالعلوم دیوبند ان کے فتاوی کے اندر پہلی جلد اور سوال نمبر 121 کتاب الذکر و دعا کے اندر درج ہے، اس کا میں نے آپ کو خلاصہ پیش کیا۔ یہ سوال ہو تو جب یہ سوال ہوتا ہے کہ آیا کہ جس شہر کے اندر طاعون کی مرض پھیل چکی ہو اس کے ارد گرد سورۃ یاسین پڑھی جائے اور پھر ہر مبین پر اذان دی جائے کھڑے ہو کر، آیا کہ یہ شرعاً فعل جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اب ان کو اپنا اصول یاد رکھنا چاہیے تھا، ہونا یہ چاہیے تھا اپنے اصول کے مطابق یہ کہتے کہ یہ کام قرون ثلاثہ میں نہیں تھا، لہٰذا یہ بدعت سیئہ ہے اور یہ گمراہی ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے تو ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ یہاں پر بھی یہ فتویٰ عائد کرتے، لیکن انہوں نے جواب اس کے برعکس دیا۔ وہ جواب کیا دیا؟ کہتے ہیں کہ عمل مذکور اگرچہ حدیث و فقہ سے ثابت نہیں، لیکن بطریق اعمال مشائخ اس میں کچھ حرج نہیں۔ یعنی کہ ٹھیک ہے یہ قرآن میں بھی ثابت نہیں ہے، حدیث پاک میں بھی نہیں ہے، لیکن مشائخ کا اس میں عمل ہے۔ اب مشائخ کا عمل کون سی حدیث یا نص سے ثابت ہے کہ مشائخ عمل کریں تو ان کی تم نے پیروی کرنی ہے؟ تو اب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اپنے خود ساختہ اس تعریف کے مطابق جو آپ گھڑتے ہیں بدعت سیئہ کی، کیا یہ قرآن پاک کی کسی آیت کے اندر یہ ثابت ہے کہ جس شہر میں طاعون وغیرہ بیماری مرض پھیل چکی ہو اس گرد سورۃ یاسین پڑھی جائے؟ اور ساتھ ہی سوال کہ آیا کہ اس کے ارد گرد جو ہے وہ پھر اذان دی جائے؟ کون سی قرآن پاک کی آیت کے اندر یہ موجود ہے؟ چلو آیت قرآن پاک نہیں تو حدیث پاک کوئی صحیح حدیث پاک دکھا دیں۔ صحیح حدیث نہیں، کوئی ضعیف حدیث دکھا دیں، ضعیف حدیث دکھا دیں، حسن حدیث دکھا دیں کہ جس کے اندر یہ ہو کہ جب طاعون وغیرہ کوئی مرض پھیل جائے اس کے ارد گرد جو ہے وہ اذان دی جائے، سورۃ یاسین شریف پڑھی جائے، تو اس کا ثبوت دیں۔ اور یا خلفائے راشدین یا صحابہ کرام علیہم رضوان نے ایسا کیا ہو؟ چلو نہیں۔ تابعین نے ایسا کیا ہو؟ جانے دیں۔ تبع تابعین نے ایسا کیا ہو؟ جب قرون ثلاثہ کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے اور تمہارے اپنے اصول کے مطابق یہ بات بدعت ٹھہرتی ہے تو پھر کیوں نہیں بدعت قرار دیا گیا؟ یا صرف یہ ہے کہ جو کام آپ کریں وہ ٹھیک ہوں گے اور جو اہل سنت و جماعت کریں گے تو وہ بدعت ہوگا؟ تو اذان جیسے آپ کے نزدیک یہ جائز ہے اذان دینا، طاعون والے شہر کے ارد گرد اذان دینا جائز ہے، اس میں کچھ حرج نہیں آپ کو نظر آ رہا، تو پھر قبر پر اذان دینا کس وجہ سے، کس بنا پر حرام اور ناجائز ہو جاتا ہے اور بدعت ہو جاتا ہے؟ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، ما جوابکم یا جوابنا، جو تمہارا جواب ہوگا وہی ہمارا جواب ہوگا۔ تو لہذا آج کے بعد یا پھر اپنے اس مفتی صاحب کو غلط کہیں کہ جس نے فتاوی دارالعلوم دیوبند کے اندر یہ عبارت دی ہے کہ اس میں کچھ حرج نہیں ہے مشائخ کے عمل سے، تو مشائخ کے عمل سے یہ چیز ثابت ہو سکتی ہے، اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی اچھا کام صالحین مومنین اہل سنت و جماعت کریں تو وہ آپ کو بدعت نظر آ جاتا ہے، تو ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ فتویٰ بازی چھوڑیں، دین کے جو اصول ہیں ان کو سمجھیں اور ان کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنے کی